اناٹمی آف لارج انٹسٹائن۔ آج کی لیکچر میں ہم لارج انٹسٹائن کی اناٹمی کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے۔ لارج انٹسٹائن کی ڈیفرنٹ پارٹس کیا ہے، اس کی یونیک اناٹمیکل فیچرز کون کون سی ہے، ان کا مائکروسکوپک سٹرکچر کیسا ہوتا ہے اور اس کی بلڈ سپلائی کس طرح ارینج ہوتی ہے۔ لیکچر کے آخر میں آپ لارج انٹسٹائن کی کمپلیٹ اناٹمی کو کانفیڈنٹلی ایکسپلین کر سکیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لارج انٹسٹائن ہماری گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کا ٹرمینل یعنی آخری حصہ ہے۔ یہ اسمال انٹسٹائن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور اینس پر ختم ہوتا ہے۔ اگر اس کی لینتھ کی بات کریں تو یہ تقریباً 1.5 میٹر یا 5 فیٹ لمبا ہے۔ یہاں پر اکثر ایک امپورٹنٹ MCQs پوچھا جاتا ہے کہ جب اسمال انٹسٹائن لگ بھگ 6 میٹر لمبی ہے اور لارج انٹسٹائن 1.5 میٹر لمبا ہے تو پھر اسے لارج کیوں کہتے ہیں؟ اسے تو اسمال کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لینتھ کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈائمیٹر کی وجہ سے ہے۔ لارج انٹسٹائن کا ڈائمیٹر یعنی موٹائی اسمال انٹسٹائن سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے لارج۔ اناٹمیکلی لارج انٹسٹائن کو ہم 4 میجر پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: سیکم، کولون، ریکٹم اینڈ اینل کینال۔ سیکم اینڈ اپینڈکس۔ لارج انٹسٹائن کا سب سے پہلا حصہ ہے سیکم۔ یہ ایک پاؤچ یا تیلی جیسا سٹرکچر ہے جو ایبڈامن کے رائٹ لوور حصے میں موجود ہے۔ اس ایریا کو کہتے ہیں رائٹ ایلیاک فوسا۔ اسمال انٹسٹائن کا آخری حصہ یعنی ایلیم یہاں آ کر سیکم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایلیم اور سیکم کے درمیان ایک وال ہوتی ہے جسے ایلیوسیکل وال کہتے ہیں۔ اس وال کا کام فوڈ مٹیریل کو واپس اسمال انٹسٹائن میں جانے سے روکنا ہے۔ سیکم سے ایک چھوٹی سی فنگر لائک ٹیوب نکلی ہوتی ہے جسے ورمیفارم اپینڈکس کہتے ہیں۔ ورمیفارم کا مطلب ہے ورم لائک۔ اپینڈکس میں لیمفائڈ ٹیشوز ہوتے ہیں جو امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ جب اپینڈکس میں انفلیمیشن ہو جائے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اپینڈیسائٹس۔ اب سیکم کے بعد شروع ہوتا ہے لارج انٹسٹائن کا سب سے بڑا اور لمبا حصہ جسے کہتے ہیں کولون۔ اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے: اسینڈنگ کولون، ٹرانسورس کولون، ڈسینڈنگ کولون اینڈ سگمائڈ کولون۔ سب سے پہلے آتا ہے اسینڈنگ کولون۔ یہ سیکم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایبڈامن کی رائٹ سائڈ پر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ لیور کی نیچے پہنچتا ہے تو لیفٹ سائڈ کی طرف ٹرن لیتا ہے اور اس بینڈ حصے کو ہیپیٹک فلیکجر یا رائٹ کولک فلیکجر کہا جاتا ہے۔ ہیپیٹک نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ لیور کے قریب سے گزرتا ہے۔ ٹرانسورس کولون۔ اب کولون رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ تک ہاریزونٹل ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ اس حصے کو کہتے ہیں ٹرانسورس کولون۔ یہ کولون کا سب سے لمبا اور سب سے زیادہ موویبل حصہ ہے۔ جب یہ سپلین کے قریب پہنچتا ہے تو نیچے کی طرف مڑتا ہے اور اس بینڈ کو سپلینک یا لیفٹ کولک فلیکجر بولا جاتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، سپلینک فلیکجر ہیپیٹک فلیکجر سے تھوڑا اوپر ہے۔ ڈسینڈنگ کولون۔ سپلینک فلیکجر کے بعد کولون لیفٹ سائڈ پر نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے، اسے ڈسینڈنگ کولون کہتے ہیں۔ ڈسینڈنگ کولون کے بعد ایس شیپ کا ایک حصہ آتا ہے جسے سگمائڈ کولون کہتے ہیں۔ سگمائڈ کا مطلب ہے ایس شیپ۔ ریکٹم۔ سگمائڈ کولون کے بعد ریکٹم شروع ہوتا ہے۔ یہ پیلوک کیویٹی میں لوکیٹڈ ہے اور لگ بھگ 12 سے 15 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہے۔ اس کے لوور وائڈ حصے کو ریکٹل ایمپولا کہتے ہیں۔ یہاں پر سٹول کی ٹیمپورری سٹوریج ہوتی ہے جب تک ڈیفیکیشن نہ ہو۔ ریکٹم کے بعد جی آئی ٹریک کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اینل کینال۔ یہ چھوٹا سا راستہ صرف 3 سے 4 سینٹی میٹر لمبا ہے اور اینڈ پر یہ اینس کے ذریعے باڈی سے باہر اوپن ہوتا ہے۔ سٹول کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں 2 بہت امپورٹنٹ مسکولر رنگز موجود ہے جنہیں اسپینکٹر کہتے ہیں: انٹرنل اینل اسپینکٹر اینڈ ایکسٹرنل اینل اسپینکٹر۔ انٹرنل اینل اسپینکٹر اندر کی طرف موجود ہے اور اسموتھ مسل سے بنا ہوتا ہے۔ اس کا کنٹرول کمپلیٹلی انوالونٹری ہے، یعنی آٹونامک نروس سسٹم کے مطابق خود بخود کام کرتا ہے۔ ایکسٹرنل اینل اسپینکٹر آؤٹر لیئر ہے جو اسکیلیٹل مسل سے بنی ہوتی ہے، اس کا کنٹرول والونٹری ہے۔ The 3 unique features of colon۔ اگر آپ گراس اناٹمی یا سرجری میں کولون کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 فیچرز آپ کے سب سے بڑے کلوز ہیں۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی فوراً پہچان سکتا ہے کہ یہ کولون ہے۔ چلیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور مین فیچر ہے ٹینائی کولی۔ اگر آپ کولون کی آؤٹر سرفیس کو دیکھیں تو وہاں آپ کو لانگیچوڈنل مسل بینڈ کی 3 الگ سٹرپ نظر آئیں گے۔ نارمل آرگنز میں لانگیچوڈنل مسل پوری آرگن کو کور کرتی ہے، لیکن کولون میں یہ مسلز پوری طرح سپریڈ نہیں ہوتی۔ یہ 3 پتلے ریبن لائک بینڈز بناتی ہے جو سیکم سے شروع ہو کر ریکٹم کی بیس تک جاتی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ بیسیکلی لارج انٹسٹائن کو ایک اسٹرکچرل سپورٹ دیتی ہے اور کنٹریکشن میں مدد کرتی ہے تاکہ ویسٹ مٹیریل آگے موو ہو سکے۔
अब आते हैं दूसरी यूनिक फीचर पर जिसे कहते हैं हस्ट्रा। आपने नोटिस किया होगा कि कोलोन का स्ट्रक्चर एक स्मूथ पाइप जैसा नहीं है, बल्कि इसमें छोटी छोटी पाउचेस या सेक लाइक सेगमेंट बनी होती है। इन पाउचेस की वजह से कोलोन का सरफेस एरिया बढ़ता है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा और आखिरी यूनिक फीचर है एपेंडिसिस एपिप्लोय का। अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर में कोलोन को बाहर से देखें तो आपको इसके ऊपर छोटे छोटे फैट से भरी हुई ड्रॉप्स लटकती हुई नजर आएंगी। ये बेसिकली पेरिटोनियम लेयर से निकले हुए हिस्से होते हैं जिनके अंदर एडिपोज टिश्यूज भरा होता है। ये ज्यादातर ट्रांसवर्स और सिग्माइड कोलोन पर पाए जाते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है कि बाकी जीआई ट्रैक्ट की तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी 4 लेयर्स से बना होता है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। इन लेयर्स को मैं एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 2 बड़े डिफरेंसेस है जो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है और बाकी जीआई ट्रैक्ट में नहीं है। पहला है नो विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें कहते हैं विलाई, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाई नहीं पाई जाती। दूसरा डिफरेंस है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन एंड गॉबलेट सेल्स। लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोजा लेयर के अंदर ट्यूब लाइक ग्लैंड्स दिखाई देती है जिन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन कहते हैं। इन क्रिप्ट्स में बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस निकालता है ताकि स्टूल इजीली लुब्रिकेट हो सके और बिना रुकावट के आगे मूव करे। ब्लड सप्लाई। लार्ज इंटेस्टाइन को 2 आर्टरीज ब्लड सप्लाई देती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के पहले 2/3 हिस्से को, एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ट्रांसवर्स कोलोन के 1/3 हिस्से को, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई देती है। नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी को तेज करता है एंड सिंपैथेटिक सिस्टम ये मोटिलिटी को स्लो करता है। सो ये था एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।